بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا الزكاة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین معزز خواتین، مرد حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات قریب آ جائیں. یہ ہمارا علمی مذاکرہ ہے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خوش موبی. ہمیں یہ بھی کھڑے ہوئے داروں میں آباد کرنا ہے. ہمارے اپنے شہر میں اس قسم کے علمی مجلسیں ہونی چاہیے. حیدرآباد کے اندر اس قسم کے علمی مذاکرے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے. لوگوں کے ذوق کی بات ہے. جمعہ کے خطبات اپنی جگہ، جس میں ترغیب بھی ہے، جس میں ترغیب بھی ہے، جس میں فضائل اور مناقب بھی سنائے جاتے ہیں، عمل کے وعدے اور وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن مستقل کسی بھی عمل کے سلسلے میں اس عمل کا شرعی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے. مختلف قسم کے مسائل ہیں. زکوٰۃ یہ بھی اسی کی کڑی ہے. جیسے ابھی ہمارے درمیان میں شب برات گزری، تو شب برات کے سلسلے میں بھی اس کے اپنے فضائل، اس کے اپنے مسائل، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. مکمل تفصیلات لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ شب برات کا جو پورا چیپٹر ہے وہ پورا کا پورا ہم سیکھ سکیں. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا ایک پورا باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شرعی حکم کا ایک باب سیکھ لے، یعنی ایک چیپٹر اگر کوئی سیکھ لے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. 1000 رکعت تصور کریں، ہم پڑھ سکتے ہیں، مشکل ہے. اور 1000 رکعتیں نفل پڑھنے سے افضل ہے کسی ایک شرعی حکم کا پورا چیپٹر سیکھ لینا، جان لینا. اس لیے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہماری اپنی علمی مجلس ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے محترم جناب مرزا مسعود محشر صاحب کو، جو ایک علمی ذوق والے ہیں، اس قسم کے لیے بہت متفکر رہتے ہیں اور بندے کو اس سلسلے میں مدعو کرتے ہیں. آپ کا ایک حسن ظن ہے. خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس خدمت کو لے لے. زکوٰۃ کے اوپر آپ نے محترم مولانا سے بہت مدلل بات سنی، فضائل پر، مسائل کے سلسلے میں جو باتیں ضروری ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کی جائیں. فضائل یہ مستقل الگ ہے، مسائل الگ چیز ہے. زکوٰۃ کے مسائل کو ہم چند حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو.
پہلا حصہ اور اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ضروری ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ضروری ہے، اس کو جاننا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ ضروری اور فرض ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو اور کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہے اور 3 حصے ہیں ہمارے اس آج کی گفتگو کے، کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہم جان لیں، کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہم سیکھ لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، مستحق ہیں، وہ ہم جان لیں۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھیے، مسائل کے جو جزیات ہیں بہت ہیں، سارے جزیات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ فقہیات ایک سمندر ہے، ایک عجیب سمندر ہے، قیامت تک اس کے اندر کے یاقوت، اس کے اندر کے جواہر، اس کے اندر کے موتی، اس کے اندر کے لعل نکلتے ہیں، اور یہ سب قرآن و حدیث سے ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ضروری جزیات ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، مسائل کے سلسلے میں بہت ہمیں بغور سننے کی ضرورت ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہنے والا کچھ اور کہتا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے، بعد میں پہنچنے تک کسی اور کو کچھ اور بات پہنچائی جاتی ہے اس آدمی کے ریفرنس سے جو آدمی نے کہا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی تھی۔ اس لیے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے طور پر صرف اتنی نیت کر کے سنیں کہ میرا اپنا زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ میں کسی کو زکوٰۃ کے مسائل بتانے کے قابل نہیں، وہ کسی عالم کے پاس بھیج دوں گا، کسی مفتی کے پاس بھیج دوں گا، اس لیے کہ نوعیت بدل جاتی ہے۔ میری اپنی زکوٰۃ کا مسئلہ مجھ سے حل ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ضروری ہے، ان میں سے یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں کی وجہ سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے سونا۔ اب یہ کتنا ہے آگے ذکر کریں گے۔ دوسری چیز ہے چاندی، سلور، اس کا نصاب کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے روپیہ، پیسہ، کیش۔ چوتھی چیز ہے سامان تجارت، مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہم ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سونا، دوسری چیز یہ ہے کہ چاندی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ روپیہ، پیسہ، اور چوتھی چیز یہ ہے سامان تجارت یا مال تجارت۔ یہ ہے بنیادی چیزیں۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں۔ سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ سونے کا نصاب آپ جانتے ہیں 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا۔ کچھ میرے ساتھ آپ بھی کہتے ہیں چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے چاندی، یہ اس کا نصاب ہے۔ اب یہ نصاب کیسا بنا اس کی ایک تفصیل ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا،
موجودہ وزن کے اعتبار سے اس کو کیسے کنورٹ کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز ہے، تفصیل ہے، اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے روپیہ پیسہ۔ یہ روپیہ پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ روپیہ پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ جو سونے کے نصاب کو پہنچے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے۔ کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے، اتنا پیسہ ہے، چاہے پیسہ آپ کی اپنی جیب میں ہو، چاہے پیسہ آپ کے گھر میں ہو، چاہے پیسہ آپ کے کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو، چاہے پیسہ آپ نے ایف ڈی کرایا ہو، فکس ڈپازٹ، اگر سے کہ وہ حرام ہے، آپ نے وہاں جمع کیا ہو، چاہے پیسہ آپ نے پوسٹ آفس کے اندر رکھا ہو، جو پیسہ آپ کی ملکیت شمار ہوگا، جو پیسہ آپ کی ملکیت شمار ہوگا، وہ پیسہ مراد ہے۔ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہونا چاہیے کہ یا تو سونے کے نصاب کو پہنچے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ تین چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز ہے سامان تجارت، مال تجارت۔ کس چیز کی تجارت؟ جو چیز کی بھی ہم تجارت کریں، کپڑوں کی تجارت کریں، زمینوں کی تجارت کریں، مکانات کی تجارت کریں، جانوروں کی تجارت کریں، جو چیز کی بھی ہم تجارت کریں گے، چاہے آپ پلاٹینم کی تجارت کریں، چاہے آپ ہیرے جواہرات کی تجارت کریں، جن چیزوں کی، چاہے وہ حقیر چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، مہنگی اور قیمتی اور بڑی چیز ہو، جس چیز کی بھی آپ تجارت کریں گے وہ سامان تجارت ہے۔ وہ سامان تجارت کی کتنا ہونا چاہیے؟ جو سونے کے نصاب کو پہنچے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سونا اور چاندی۔ ان دو چیزوں کے سمجھنے پر نیچے کی دو چیزیں سمجھ میں آئی، اس لیے کہ دو چیزوں کا جو نصاب ہے، مال کا، روپیے پیسوں کا اور سامان تجارت کا، یہ ڈیپینڈ ہے سونے اور چاندی کے نصاب پر۔ اتنی بات تو آپ سمجھ میں آئے۔ سونا 7.5 تولے، اس وقت سونا بہت مہنگا ہے۔ 24 کیرٹ کا سونا شاید 65,000 ہے اور 22 کیرٹ کا سونا شاید 58,000 ہے۔ سونا اس وقت بہت مہنگا ہے۔ 7.5 تولے سونا، آپ اندازہ لگائیں، کوئی کم کی مالیت نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے فون میں کیلکولیشن اور کیلکولیٹر بھی نکالیے، کتنے ہو رہے ہیں انجینئر صاحب؟ 5 لاکھ قریب، جی تقریباً 5 لاکھ ہو رہے ہیں 7.5 تولے سونا، اور 52.5 تولے چاندی۔ اور چاندی اور سلور کا اس وقت جو ریٹ ہے وہ 762 روپے ہے، شاید 762 روپے۔ 762 روپے کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 40,005 روپے ہو جائے، موٹا حساب 40,000 ہو جائے۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، یہ تو بات صاف ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اور 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی کے پاس 40,000 روپے بھی پیسہ ہے، 40,000 روپے پیسہ ہے، اور ان پیسوں کے اندر اس نے گھر کی کرایہ بھی دے دی ہے، کرنٹ کی بل بھی دے دی، دودھ کا خرچہ بھی نکال دیا، سارے خرچے نکالنے کے بعد 40,000 روپے بچ رہے ہیں، جو منتھلی بلز ہوتے ہیں نا خرچے،
تو ماہانہ ایکسپینڈیچرز نکالنے کے بعد 40,000 روپئے بچ رہے ہیں، تو گویا چاندی کے نصاب کو پہنچ چکے ہیں شریعت کی نظر میں صاحب نصاب۔ چوتھی چیز، کسی کے پاس تجارت کا مال ہے، چاہے کپڑے ہو چاہے جو سامان ہو، اور یہ سامان تجارت بھی یا تو سونے کے نصاب کو 5 لاکھ کا ان کے پاس مال رکھا ہوا ہے، یا 5 لاکھ تو نہیں ہے 40,000 کا بھی اگر ان کے پاس مال رکھا ہوا ہے بیچنے کی چیزیں، تو یہ بھی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، یہ بھی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ تھوڑا سا اور ہم تفصیل کے اندر جائیں، اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 20 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 30 تولے سونا ہے، تو یہ تو صاحب نصاب ہی ہے، ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں کہ جن کا نصاب 7.5 سے اوپر ہے، جن کا سونا 7.5 سے اوپر ہے، کسی کے پاس 100 تولے چاندی ہے، تو ان کی فرضیت میں دو رائے نہیں، کسی کے پاس 40,000 نہیں 10 لاکھ کا اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ پیسے آپ نے حج کے لیے جمع کیے ہوں، چاہے وہ پیسے آپ نے عمرے کے لیے جمع کیے ہوں، چاہے وہ پیسے آپ نے بچی اور بچے کی شادی کے لیے جمع کیے ہوں، چاہے وہ پیسے آپ کسی بھی ضرورت کے لیے رکھے ہوں، وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہے، ابھی ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی مالی تجارت کا مسئلہ ہے۔ یہ 4 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے سائڈ میں بازوں میں یہ چیز سمجھیں کہ ان پر 1 سال گزرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے حتی یحول علیہ الحول، کہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ سونا ہے سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ماہانہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے 1 سال گزر جائے۔ چاندی ہے 1 سال گزر جائے، مال ہے 1 سال گزر جائے، اور تجارت کا سامان ہے 1 سال گزر جائے، تو یہ 1 سال کے گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ 1 سال جو گزرتا ہے، 1 سال کا حساب کیسے کرنا چاہیے؟ علماء نے کہا کہ ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، زکوٰۃ کا جو حساب ہے، وہ چاند کے مہینے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ چاند کے جو ایام ہوتے ہیں وہ 354 ہوتے ہیں یا 352 ہوتے ہیں، اور سورج کے شمسی جو سال ہوتا ہے وہ 365 کا ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کس سے نکالنا چاہیے؟ قمری، چاند کی تاریخ سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک حکم شریعت ہے۔ جیسے ہم روزہ کس سے شروع کرتے ہیں، کس سے ختم کرتے ہیں؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے شروع کرو، چاند دیکھ کے ختم کرو۔ حج کس سے کیا جاتا ہے؟ چاند سے کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اپنے جتنے شرعی امور ہیں وہ سب کے سب کس سے ہوتے ہیں؟ چاند سے متعلق ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی کس سے دینا چاہیے؟ چاند کی تاریخ سے زکوٰۃ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے شمسی سورج کی تاریخ سے اگر ہم نے چاند زکوٰۃ دی ہے، تو پھر کچھ ایسے ایام آ جائیں گے جس کے اندر ہمارا کوئی شمار نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا حساب رہ جائے گا۔ اس لیے جلدی حساب کریں، چاند سے حساب کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہم صاحب نصاب کب بنتے ہیں؟ جیسے ایک لڑکی ہے، ایک بچی جس کے پاس کوئی زیور نہیں، اس کی شادی ہوئی اور نکاح کے موقع پر اس کو سونا دیا گیا، چاندی دی گئی،
تو جس تاریخ کو نکاح ہوا ہے اس تاریخ کو یہ لڑکی اس سونے اور چاندی کی مالک بنی ہے، اگلے سال چاند کی وہی تاریخ جب آئے گی تو اس کا 1 سال پورا ہوگا۔ اگلے سال جب چاند کی وہی تاریخ آئے گی، 25 شعبان کو شادی ہوئی، اگلے 25 شعبان کو پھر اس کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ اب یہ زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے، زیورات کا۔ لیکن ہم لوگ ساری چیزیں بھلا کے رمضان میں نکالتے ہیں۔ آدمی اپنی شادی کی تاریخ تو کم سے کم دیکھنا چاہیے۔ مرد حضرات چونکہ سونے چاندی کے مالک نہیں ہوتے، ان کے پاس یا تو مال ہوگا یا سامان تجارت ہوگا، تو یہ 2 چیزوں کے سلسلے میں مرد حضرات یہ دیکھیں کہ میرے پاس نصاب کے بقدر پیسہ کب آیا تھا، میں 40,000 کا مالک کب بنا، یا میں نے کاروبار کب شروع کیا، اور میرے اپنے کاروبار کا یہ سال ہے، یہ تاریخ ہے، اور پھر اس پر 1 سال گزرا، اگلے سال وہی تاریخ آ جائے چاند کی تو اس پر آدمی زکوٰۃ دے۔ تو یہ سال کا اس طرح حساب کیا جائے چاند کے اعتبار سے، چاہے خواتین ہو اپنی شادی کی تاریخ دیکھ لیں، مرد حضرات ہو جس وقت انہوں نے کاروبار یا ہے کہ وہ مالک بنے تھے، وہ تاریخ ان کی نظر میں ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال جب دیکھا جائے تو سال کے بیچ میں آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ بہت آسان ہے کہ جب 1 سال کی آپ نے تاریخ دیکھی، 1 سال پورا ہو گیا، تو اس 1 سال کے پورا ہونے پر، اس تاریخ کے آنے پر ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بیلنس کتنا ہے، ہمارے پاس بیلنس کتنا ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت میں ایک مثال دے رہا ہوں 5 لاکھ روپے ہے، جبکہ 1 سال پہلے اسی تاریخ کے اندر ہمارے پاس مال تھا 4 لاکھ روپے۔ تو پچھلے 1 سال اسی تاریخ کے اندر ہمارا مال 4 لاکھ کا تھا، اور اگلے سال اسی تاریخ کے اندر 5 لاکھ کا ہو گیا، مال 1 لاکھ بڑھ گیا۔ ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہمارے پاس 4 لاکھ کا مال تھا، اگلے سال اسی تاریخ کے اندر 1 لاکھ گھٹ گئے، 3 لاکھ کا مال رہ گیا۔ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی۔ ایک مثال تھی کہ جس کے اندر 1 لاکھ اضافہ ہو گیا، دوسری مثال میں نے دی کہ 1 لاکھ 1 سال ہونے تک گھٹ گئے ہیں، کم ہو گئے۔ تو چاہے 1 سال آپ 1 لاکھ بڑھ جائیں، چاہے 1 سال 1 لاکھ کم ہو جائے، جس وقت جو بیلنس ہے اس بیلنس کا آپ 2.5% زکوٰۃ دیں۔ چاہے یہ کمی بیشی 1 مہینہ پہلے ہو، چاہے یہ کمی بیشی 6 مہینے پہلے ہو، چاہے یہ کمی بیشی 1 دن پہلے ہو۔ اس وقت آپ جو مسائل سن رہے ہیں، آپ اس کو چاہے 30% سمجھیں، 50% سمجھیں، 80% سمجھیں، جتنا سمجھیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو جب ڈاؤٹ ہوگا تو آپ میری اس گفتگو کے بعد پوچھ لیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز پہلی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں۔ جزیات جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ الگ الگ کیفیت اور نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہم سمجھنا چاہیے، جو اصل ہمارا قاعدہ ہے، رول ہے، وہ یہ ہے درمیانی سال میں جو مال بھی اضافہ ہو جائے، درمیانی سال میں جو مال بھی کم ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال پورا ہونے کے بعد جب ہماری تاریخ ہوگی زکوٰۃ کی، اس تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت میں نصاب کا مالک ہوں یا نصاب کا مالک نہیں ہوں۔
اگر نصاب کے بغیر روپیہ پیسہ ہے تو ہم زکوٰۃ دے دیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سونے اور چاندی کے سلسلے میں بہت فکر مند ہوتی ہیں کہ واقعی زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کئی ایسی خواتین ہیں جن کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولے سونا صاحب بولے تھے ہمارے پاس نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، صرف پیر کی پٹیاں ہیں اور پیر کے کچھ چھلے ہیں، کل ملا کے ہو سکتے ہیں کہ 10-15 تولے ہو جائیں۔ تو نہ سونا ایسا ہے کہ جو 7.5 کو پہنچے، نہ چاندی ایسی ہے کہ جو 52.5 کو پہنچے، کیا ان پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ جب سونا بھی پورا نہیں ہے نصاب کا، چاندی بھی پوری نہیں ہے نصاب کی، تو پھر یہ دو نصاب کو کلب کیا جائے، یہ دونوں کو ملایا جائے، اور ملانے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ملانے کے بعد چاندی کے نصاب کے بقدر ان کے پاس پیسہ پہنچ رہا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے، ان پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو، آپ مثال سے سمجھیں۔ کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس چاندی ہے یا نہیں ہے دیکھیں گے، یا اس کے علاوہ زائد پیسے چاہے 5 روپے 10 روپے بھی ہیں یا نہیں ہے دیکھیں گے۔ اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ صرف 2 یا 5 گرام یا 10 گرام کی چاندی بھی اگر رکھی ہوئی ہے، یا چاندی بالکل نہیں ہے لیکن کچھ پیسے اضافے رکھے ہوئے ہیں 10-15 ہزار یا 5-10 روپے بھی اگر رکھے ہوئے ہیں، تو ایسی خاتون جو 1 تولہ سونا رکھتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کئی ایسی خواتین نکلے گی جو زکوٰۃ وصول کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس سونا کم ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہے، دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ 1 تولہ سونا بھی اگر ان کے پاس ہے تو وہ کتنی 58,000 کی مالک ہے، 58,000 کی مالک ہے۔ اس 1 تولہ سونے کے ساتھ ان کے پاس اگر 1 تولہ چاندی بھی ہے، آدھی تولہ چاندی بھی ہے، اس کو ہم چاندی کے اندر کنورٹ کریں گے تو ان کے پاس 40,000 روپے سے زائد پیسے آ جائیں گے۔ تو جب 40,000 روپے سے زائد ان کے پاس پیسے آ گئے تو یہ نصاب کو پہنچ نہیں ہے، اب ان پر زکوٰۃ خود فرض ہے، لے نہیں سکتی، دینا چاہیے۔ تو ایسی خواتین جن کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونا ہے، 2.5 تولے سونا ہے، 3 تولے سونا ہے، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس چاندی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا گیا کوئی چاندی نہیں ہے، سب بیچ دی۔ دیکھا گیا کوئی پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، زائد رقم کوئی جمع نہیں ہے ان کے پاس، صرف سونا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سونا اگر 1 تولہ بھی ہو، 2 تولہ بھی ہو، 3 تولہ بھی ہو، 4 تولے بھی ہو، 7 تولے بھی ہو، صرف سونا ان کے پاس ہے، باقی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف اکیلے سونے کے مالک ہیں، ابھی ان کو نصاب نہیں پہنچے۔ جب یہ 7.5 کو پہنچیں گی تب جا کے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پاس سونا بھی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی چاندی بھی اگر ہے ان کے پاس، چاہے پیر کی پٹیاں کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ آپ حضرات میں سے بہت سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سونا اگر ہے، سونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تب تو سونے کا نصاب پورا معلوم کیا جائے، اس کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا جائے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ دوسری چیز بھی موجود ہے
تو ایسی صورت میں پھر دونوں کو کلب کیا جائے گا، ملایا جائے گا، اور پھر جو نصاب پہنچے گا اس نصاب کے حساب سے زکات نکالی جائے گی۔ اور آسان نصاب کون سا ہے؟ چاندی کا ہے۔ 52.5 تولے چاندی 40,000 پر آدمی کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ 40,000 پر آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ غنی ہے۔ دیکھیے شریعت کا ایک کرائٹیریا ہے، شریعت کی ایک کسوٹی ہے، معیار ہے۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے کہ غنی کون ہے، فقیر کون ہے۔ غنی کون ہے اور فقیر کون ہے؟ اس لیے کہ حدیث یہ ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ غنی مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، غریبوں فقیروں کے اندر زکوٰۃ دے دو۔ تو غنی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں جو صاحب نصاب ہوگا وہ غنی ہوگا، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہوگا۔ تو اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا، 1.5 تولہ سونا، 2 تولے سونا بھی اگر ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، یا چاندی نہیں ہے لیکن کچھ زائد رقم موجود ہے، تو یہ عورت غنی ہے، یہ عورت مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ چاندی کے سلسلے میں اگر کسی کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، صرف چاندی موجود ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ سونا بالکل نہیں ہے، چاندی ہے تو کتنی ہے۔ اگر چاندی کے پاس 40 تولے چاندی بھی ہے، 50 تولے چاندی بھی ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے پاس آ جائے گی تو یہ صاحب نصاب ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، صرف چاندی ہے۔ اگر ان کے پاس چاندی 20 تولے ہیں، 30 تولے ہیں، 40 تولے ہیں، 52.5 تولے وہ نہیں پہنچے، لیکن کچھ زائد پیسے موجود ہیں، کچھ رقم موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے کہ جس سے یہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ سکتے ہیں، تو بھی شریعت کی نظر میں یہ صاحب نصاب ہے۔ اب میں اس مسائل کو تھوڑا سا سمیٹ دوں۔ تو پہلی چیز ہے سونا 7.5 تولے، یہ اس کا نصاب ہے۔ تو جس کے پاس بھی 7.5 تولے سونا ہوگا وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ دوسرا 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، کسی شخص کے پاس، کسی خاتون کے پاس، اور یہ اتنا ہے کہ جس سے وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسرا ایسے دکاندار، ایسے تاجر، ایسے تجار کہ جن کے پاس سامان تجارت اتنا ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہوں، تو شریعت کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے، غنی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ 1 سال گزرنا چاہیے، 1 سال گزرنا چاہیے، اور میں نے سال کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ شمسی نہیں قمری کا حساب کرنا چاہیے، چاند کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی میں نے ساتھ میں بتایا تھا کہ جو چاند کا ہم حساب کریں گے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک، درمیان میں جو بھی اضافہ ہوگا، چاہے زیور کا اضافہ ہو، چاہے چاندی کا اضافہ ہو، چاہے روپیے پیسوں کا اضافہ ہو، چاہے سامان تجارت کا اضافہ ہو، اس اضافے کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، الگ سے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ورنہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میں تو 2 مہینے پہلے زیور خریدی تھی 1 تولہ، تو پرانے زیور پہ تو سال گزر گیا، نئے زیور پہ سال نہیں گزرا۔
اب اس نئے زیور کو بھی پرانے زیور کے ساتھ ملا کر تاریخ آنے پر فوری زکات نکالتے ہیں۔ تاجر یہ کہے گا کہ پرانا مال تو میرے پاس ہے لیکن نیا مال تو ایک ہفتہ ہوا ہے، تو ایک ہفتہ بھی اگر ہو جائے، ایک دن پہلے بھی آ جائے اور ہماری اپنی چاند کی زکات کی تاریخ آ جائے تو اس ایک ہفتہ پہلے آئے ہوئے نئے مال کو بھی پرانے مال کے ساتھ شامل کر کے زکات نکالیں۔ اس کو کہتے ہیں مال مستفاد، یعنی جو بھی اضافہ ہوگا اس اضافے کو پرانے کے ساتھ شامل کریں۔ زیورات کے سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زیورات چاہے آپ کے بینک میں رکھے ہوئے ہوں، زیورات چاہے آپ کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں، زیورات چاہے آپ کے لاکر کے اندر ہو استعمال میں نہ ہو، چاہے زیورات استعمال میں آتے ہوں، ہر قسم کے سونا چاندی پر زکات پڑے۔ ورنہ یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ استعمالی زیورات پر زکات نہیں ہے۔ تو استعمالی زیورات ہوں یا غیر استعمالی زیورات ہوں، 3 سال سے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے استعمالی نہیں کیا لیکن تب بھی زکات دینا ضروری ہے۔ سونے چاندی کے برتن پر بھی زکات ہے لیکن جو کہ اب ہے نہیں، اس وقت مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو زیورات چاہے کیسے بھی ہوں ہمارے پاس اپنی ملکیت کے اندر ہے تو ایسی صورت میں زکات فرض ہے۔ ایسے ہی روپیہ پیسہ مال ہماری اپنی ملکیت کے اندر ہے، چاہے میرے اپنے پاس فی الحال جیب میں ہو، چاہے میرے اپنے بینک کے اندر ہو، یا میں نے کسی کو قرض دیا ہو، میں نے کسی ایک صاحب کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا، اس 1 لاکھ روپیہ جو ہمیں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جتنی کی مدت ہے اس کے بعد وہ پیسہ ہمارے پاس پہنچے گا، اس کی بھی زکات نکالنا ضروری ہے۔ ایسے ہی سامان تجارت جو ہمارے پاس ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اب یہ 4 چیزیں آپ نے سمجھ لیں، تو 4 کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس پہ زکات نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس کرائے کے مکانات، ایک ذاتی مکان خود رہ رہے ہیں، 4 مکانات کرائے کے ہیں، تو کیا کرائے کے مکانات پر زکات ہے؟ یا کسی کے پاس اپنی ایک زمین ہے، اس کے علاوہ 3-4 پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں، زمینیں ہیں، تو کیا ان پر زکات ہے؟ چاہے 10 مکانوں کا بھی کرایہ آتا ہو، اگر یہ کرایہ جمع ہوگا، بیلنس بنے گا تو جو تیسری قسم تھی اس میں یہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف وہ کرایہ ہی کھاتے ہیں اور سال بھر میں کوئی کرایہ جمع نہیں ہوتا، 10 مکانات کے کرایہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان پر کوئی زکات بھی نہیں۔ ایسی ہی زمینیں رکھی ہوئی ہیں، کئی ایکڑوں میں زمین ہے، پراپرٹیز ہیں، تو ان زمینوں پر بھی کوئی زکات نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو وینچر بنا دیا، ریئل اسٹیٹ میں داخل ہو گئے، اب وہ سامان تجارت بن گیا، اب وہ مال بن گیا اور اس پر بھی زکات دینا پڑے گا۔ تو جو زمین ہم خریدیں گے اپنے پرپس کے لیے، ہم تجارت کے لیے نہیں، اپنے لیے خریدیں، تو اس زمین پر کوئی زکات نہیں۔ جو مکان ہم خریدیں اس کو کرائے پر دیں گے، کرایہ لے کے کھائیں گے، اس پر کوئی زکات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے بزنس بنایا کہ مکانات لیں گے بیچیں گے، لیں گے بیچیں گے، زمینیں لیں گے بیچیں گے، تو پھر وہ سامان تجارت کے اندر آئے گا، اس پہ زکات دینا پڑے گا۔ ایسے ہی کسی کے پاس ایک نے 3 کاریں ہیں اور ان کاروں کا کرایہ استعمال ہوتا ہے، تو چاہے ایک نہیں 5 کار بھی ہو، خود ایک ہی کار استعمال کرتے ہوں، باقی 2-3 کاریں کرائے پر دیتے ہوں، اور آیا ہوا کرایہ استعمال میں آتا ہو، کھانے پینے کے اندر کوئی بیلنس جمع نہیں ہوتا، تو اس پر بھی کوئی زکات نہیں، اس پر کوئی زکات نہیں۔ لیکن کوئی کاروں کا بزنس کرتے ہوں، کار لینا بیچنا، کار لینا بیچنا، تو اب یہ سامان تجارت ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ کسی کے پاس مشنری ہے،
کارخانے ہیں، مہنگی مشنری ہے، جیسے بہت سے پروکلین ہوتی ہیں، JCB ہوتی ہیں، کرائے پر جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی مشنری ہیں. تو ایسی مشنری جو لاکھوں کی کروڑوں کی مالیت کی ہو، اپنے کارخانے میں رکھی ہوئی ہو، اس کا کرایہ آتا جاتا ہو، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر ہم اس کا بزنس کریں گے تو پھر اس کی زکوٰۃ. پلاٹینم کتنی مہنگی چیز ہے، سونے سے زیادہ مہنگی ہے، لیکن پلاٹینم پر کوئی زکوٰۃ نہیں. چاہے آپ کے پاس 10 کروڑ کا پلاٹینم موجود ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا ہیرا موجود ہے جو کوہ نور کے برابر قیمتی ہو، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر اس کی ہم تجارت کریں گے تو زکوٰۃ ہے. تو آپ کو کانسیپٹ سمجھنا چاہیے، اصل مین مقصد سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جیسے کسی کا ٹینٹ ہاؤس ہے، ٹینٹ ہاؤس کے اندر 5 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے، اور آدمی کا معاش اور معیشت اسی کے کرائے پر ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ کرائے پر دیتا ہے. لیکن اگر اس کو سامان خریدنے بیچنے کا ہوگا، سامان تجارت بن جائے، بزنس بن جائے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز کرائے کے اندر آتی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، کرایہ جب جمع ہو کر بیلنس بنے گا سال کے پورا ہونے پر، تو پھر وہ جمع شدہ بیلنس میں شامل ہو کر زکوٰۃ نکالے. لیکن وہ بیلنس بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہو، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچتی ہو، تب بھی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنے لاکھوں کا مال ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں. دوسری چیز، کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مرد، عورت، عاقل، بالغ، مسلمان. مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، چونکہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تصدقنا ولو من بلیکن، چاہے تمہارا زیور بیچنا پڑے تب بھی اس سے تم زکوٰۃ دو. شوہر نے کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے، تمہیں خود دینا پڑے گا، شوہر نے کہہ دیا، تو پھر عورت کی خود ذمہ داری ہے کہ اپنا زیور بیچ کے اپنی زکوٰۃ دے. اور بہت سی مرتبہ یہ حالات پیش آتے ہیں، شادی کے موقع پر اتنا زیور ماں باپ کی طرف سے مل گیا، لیکن بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ اس زیور کی زکوٰۃ دینے کے بھی قابل نہیں ہو. اب کون دیں گے؟ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے مشرقی تیار کے اندر تو شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری نان نفقے کی ہے، شوہر کی ذمہ داری زکوٰۃ دینے کی نہیں ہے. کھانا پلانا، پہنانا، مکان کے اندر رکھنا، علاج معالجہ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ دینا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر شوہر زیور کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہو تو بیوی کی اجازت سے دے گا، بیوی کی اجازت سے دے گا کہ میں آپ کی زیور کی زکوٰۃ دوں. بیوی کہے گی ٹھیک ہے آپ دے دیں، آپ کی مہربانی میرے سرکار. تو ویسی صورت بھی یہ ہے کہ پھر وہ زیور کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس لیے شوہر اگر زیور کی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے، اس کی اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے، کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. تو مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، تو ان افراد پر زکوٰۃ فرض ہے. تیسری چیز یہ ہے، 8 بج چکے ہیں، کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے. مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ تیسرا پہلو مصارف زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، جس کے اندر جو شعبے بیان کیے گئے ہیں، 8 جو ڈپارٹمنٹس بیان کیے گئے ہیں، ان میں زکوٰۃ دینا چاہیے. ان میں بنیادی طور پر للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے. کافر کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، غیر مسلم
کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو فرض زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو مستحق ہوں گے اور مستحق کو زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مستحق یہ ہے کہ وہ یا تو فقیر ہو یا تو مسکین ہو۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کو 3 راستے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے اندر یہ معلوم کر لیں کہ کس کو نہیں دینا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس کو دے سکتے ہیں۔ تو کس کو نہیں دینا چاہیے؟ آدمی اپنے اوپر والوں کو نہ دے، اپنے نیچے والوں کو نہ دے۔ اپنے اوپر والوں کو نہ دے۔ اوپر والے کون ہیں؟ باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، جتنے اوپر کے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جتنے نیچے کے ہیں، بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، پوترا، پوتری، پڑ پوتری، لکڑ پوتری، سکڑ پوتری، ایسے ہی نواسے نواسی کے اندر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر جو ہماری نسل کے، نیچے جو ہماری اپنی نسل کے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے دائیں بائیں ہیں، بھائی، بہن، پھوپھو، پھوپھا، چچا، چچی، خالہ، خالو، جتنے ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے اندر عزیز بزرگوں میرا ایک مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی۔ مستحق ہونا چاہیے نمبر 1، اس میں سے آپ 3 چیزوں کو منتخب کریں۔ سب سے پہلا ترجیح جو ہونا چاہیے ہمارا اپنا خاندان، ہمارا اپنا خاندان، اور خاندان میں بھی آپ قریبی لوگوں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد دور تک پہنچیں۔ پہلے قریبی رشتے دار، اس کے بعد بعیدی رشتے دار جو دور کے، ان کو دینے کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے، دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعزاء اقربا رشتے دار یہ زیادہ مستحق ہیں ہماری اپنی زکوٰۃ کے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملنے جلنے والے، ہمارے اپنے محلے کے جان پہچان، وہ غریب، یتیم، وہ بیوہ عورتیں، وہ مستحق گھرانے جو ہمارے اپنے محلے کے رینج میں ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں جن کو پہنچایا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دینی مدارس جو حقیقت میں اشاعت علم کا کام انجام دے رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو گویا اپنی زکوٰۃ کے ہم 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ ہم دیں اپنے رشتہ داروں کو، دوسرا حصہ دیں اپنے آس پڑوس محلے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے قریبی مدرسے، تاکہ ہمارے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ 3 افراد کو فائدہ پہنچے۔ زکوٰۃ کے اندر بنیادی چیز یہ ہے تملیک ہوتی ہے۔ تملیک کا مطلب ہے کہ مالک بنانا، اور کس کو مالک بنا سکتے ہیں؟ زندے کو مالک بنا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 انسان کو مالک بنا سکتے ہیں، غیر انسان کو مالک نہیں بنا سکتے۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال مسجدوں میں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مسجدیں کس کی ہے؟ المساجد بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں۔ مساجد وقف کی ہوتی ہیں اور اس کے مالک کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ مسجدوں میں نہیں دے سکتے، صدقے کا پیسہ مسجدوں میں نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ تعمیرات کے اندر بھی نہیں دے سکتے، چاہے وہ تعمیرات مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، مسافر خانے کی ہو، اس لیے کہ تبلیغ نہیں ہوتی۔ تو مالک بنانا پڑتا ہے، کسی بھی مستحق غریب کو یا مسکین کو ہم مالک بنائیں تب جا کے ہماری اپنی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی میت کی کفن دفن کا انتظام کیا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اب انسان زندہ باقی نہیں رہا جو مالک بننے کے قابل ہو۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے، کس کو؟ بھائی وہ نعشوں کی تدفین کے اندر
تو وہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی. آپ تبلیغ کو سمجھیں، اس کے لیے میں نے یہ مثال دی. ایسے میت جس کے پاس کوئی وراثت ترکہ تو دور کی بات ہے، کفن دفن کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، ویسی میت کے لیے بھی کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، اس لیے وہ تبلیغ کے قابل نہیں. ان کو اپنا اصلی پیسہ دینا پڑے گا، کیوں اس کو پھر کفن دفن کا انتظام کرنا پڑے گا، یا کسی غریب مستحق کو دیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر خرچ کریں. تو زکوٰۃ کے اندر تبلیغ ہوتی ہے. تو مصارف کے اندر یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، دینی مدارس. اس کے علاوہ بہت سے NGOs ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں. آپ جس کو اپنا قابل اعتماد سمجھتے ہو تحقیق کر کے دیں، تحقیق کر کے جو واقعی یہ اچھے ہیں، مستحق ہیں، میری زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، میں دوں گا، میرے لیے اجر کا ذریعہ ہے، اس کو ہم اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کی تحقیق نہیں ہے، مستحق ہونے میں شک ہے، تو پھر یا تو تحقیق کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہ دیں. اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ادا نہیں ہوتی، ایک ذمہ داری کی چیز ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں مختصر سی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پہلوؤں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.